السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کیا کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا سارا جو ہے وہ سین ہے اور کیا سارا جرنی ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں لاہور سے جدہ تک کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو جو پی آئی اے کا جو جہاز تھے وہ جو یہاں سے جا رہے تھے وہی جو ہیں وہ جدہ سے بھی مسافروں کو لے کے آ رہے تھے. تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی تھی. ہماری صبح کی سمجھیں فلائٹ تھی اور ہمیں رات ہو گئی تھی فلائٹ جو ہے اس کے اندر. آپ کا جو بورڈنگ سارا ٹائم ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی آپ کا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی فلائٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کوئی فلائٹ سے میرا خیال ہے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بورڈنگ کر لینی ہے. تو جب آپ بورڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے سارے پاسپورٹ آپ کے کاغذات چیک ہو جاتے ہیں آپ کا سامان چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں بھی آپ کو کافی جو ہے نا وہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کھانے پینے میں جو ہے نا وہ لگا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اندر جو ہے وہ کافی ریسٹورینٹس بھی بنے ہوئے ہیں, شاپس بھی بنی ہوئی ہیں جہاں سے آپ اپنے لیے چائے بھی لے سکتے ہیں. آپ جو کھانا پینا چاہتے ہیں ہر طرح کا کھانا بھی آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. تو ویٹنگ ایریا میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کافی ٹائم اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ اپنے موبائل میں کوئی گیم کر لیں, کوئی بک رکھ لیں, جو بھی آپ کو پسند ہے نا آپ وہ کام کر لیں یا اپنے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں سے باتیں شاتیں کر لیں تو آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ گزر جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پراپر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے وہ پلین آنے والا ہے, مطلب تھوڑا ٹائم رہے گا تو آپ لوگ احرام جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پراپر احرام عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جو ہے نا باندھنے کی جگہیں علیحدہ بنائی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو عورتوں کا تو یہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ وائٹ اسکارف نکال کے پہن لیا کہ بھائی ایک سمبولک سین ہو گیا کہ بھائی احرام باندھ لیا. تو مردوں کا تو پراپر احرام باندھنا ہو. تو وہاں پہ پراپر اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے جہاز آنے والا ہے تو آپ جو ہے وہ احرام باندھ لیں. تو پھر لوگ احرام باندھ لیتے ہیں, اس کے اندر بھی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے کافی. پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ کا بالکل جو ہے سمجھیں آپ پلین میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو پی آئی کا پلین تھا نا اس کے اندر ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ بہت تنگ سیٹیں تھیں اور بہت سخت سیٹیں تھیں اور اتنی اے سی کیونکہ گرمی تھی اس وقت اے سی بھی بہت جو تھا نا وہ سلو تھا اور سویا نہیں جا رہا تھا. تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنا چھوٹا سا پلو جو ہے وہ لے کے جائیں یا وہ جو نیک کوشن ہوتا ہے وہ لے کے جائیں کہ سوتے میں آپ کا سارا جو ہے وہ سفر گزر جائے گا نا تو آپ اچھے رہیں گے. اگر آپ کا نہیں گزرے گا نا تو آپ کا بہت برا حال ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ سارا سفر سوتے ہوئے گزار دیں. پی آئی اے کا کرو تھا اور پی آئی اے کا کھانا وغیرہ وہ اچھا تھا لیکن وہ سیٹس اچھی نہیں تھی جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے اتنا تھک گئے تھے ہم, اتنا تھک گئے تھے. 4 گھنٹے کی فلائٹ, 4.5 گھنٹے, مطلب سمجھے کہ اب ہمارا پورا دن ایک جو ہے نا سفر کے اندر لگ گیا تھا. سمجھے کوئی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے گزر جاتے ہیں نا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میقات کی جگہ آ گئی ہے, اب آپ اپنے عمرے کی نیت کر لیں. تو وہاں پہ پھر آپ نے اپنے عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے. ہماری جو ماما تھیں انہوں نے ویل چیئر پہ جو تھا نا وہ آنا تھا تو ویل چیئر والے لوگوں کو انہوں نے اتارتے ہوئے نا پلین سے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا تھا. تو ہم لوگوں کا بہت جو ہے نا وہ انتظار سے بہت برا حال ہو گیا تھا. ہر جو ہے نا کنٹری کا وہ ایک اپنا اس کے اندر اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ اس کا اپنا ہی ٹرمینل جو ہے نا وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بڑی بڑی بسیز چلتی ہیں جو پیسنجرس کو جو ہے نا وہاں ٹرمینل سے ایئرپورٹ تک لے کے جاتی ہیں جو اس کی مین بلڈنگ ہے وہاں پہ. تو خیر ہم لوگوں کو بہت وقت لگ گیا تھا وہاں پہ کیونکہ سب سے آخر میں جو نا ویل چیئر والی جو خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو اتارتے ہیں تو بہت ٹائم انہوں نے لگا دیا تھا. تو ہم ویٹ کرتے رہے تھے. تو یہ ہے کہ پھر جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پہنچتے ساتھ جو ہے نا انہوں نے لائنز بنوا کے سب سے پہلے پولیو کے قطرے پلائے تھے سب کو. انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ بھئی کوئی پریگننٹ تو نہیں ہے, تو جو پریگننٹ تھیں ان کو نہیں پلائے اور جو باقی سب لوگ تھے ان سب کو پولیو کے قطرے پلائے تھے انہوں نے. اس کے بعد پھر ہم لوگ لائن میں کھڑے رہے اور پھر وہاں سے جو ہے نا ہماری سمجھیں ایک طرح سے جو ہم وہاں پہ ارائیو ہوئے تھے پھر انہوں نے ہمارے چیک کیے سارے پیپرز وغیرہ اور انہوں نے اسٹیمپس وغیرہ لگائیں اور جو بھی سارا پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزرتے ہوئے اپنا سامان لیتے ہوئے ہمیں صبح ہو گئی تھی. پھر ہم وہاں سے جو ہے ہم لوگوں کا اصل میں ہم لوگوں کا جو تھا نا وہ ایک گروپ بننا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہاں جا کے آپ گروپ کے ساتھ جو ہیں وہ ٹریول کریں گے. تو وہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بسیز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ گروپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, سارے لوگ اس میں جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ہمیں پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ٹیکسی کروانی پڑی تھی. ہم نے پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹیکسی کروائی تھی کوئی آلموسٹ 250 ریالز کی, بہت مہنگی تھی. وہاں پہ جو ہے وہ خیر ہمیں ہوٹل ڈھونڈنے میں اور سب میں جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ ٹائم لگ گیا. تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آلموسٹ دوپہر ہو گئی تھی ظہر کی اذان کے وقت, آلموسٹ ظہر کی اذان کا وقت تھا جب ہم لوگ ہوٹل پہنچے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے ہوٹل پہنچتے ہی ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا تھا, نماز وغیرہ پڑھی تھی, کھانا کھا کے ہم لوگ سو گئے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ہم عصر کے وقت اٹھے تھے اور پھر ہم رات میں احرام باندھ کے پھر مطلب تھوڑا سا سونے کے بعد پھر ہم احرام باندھ کے شام میں
پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا پہلا عمرہ کرنے کے لیے. کوئی بھی آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی, کوئی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا, کوئی بھی آپ نے یہ سوچ کے کوئی بات نہیں کچھ چلتا ہے کر کے نہیں آپ نے کرنا, کیونکہ یہ آپ کا ملک کا نام بھی بدنام کرتا ہے اور آپ کے جو دوسرے ملک کے شہری گئے ہوتے ہیں ان کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا ہے. جا کے ہم لوگوں کو جدہ ایئرپورٹ پہ شرمندگی ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے بالکل پہلے جو ہے وہ مسجد نبوی کا واقعہ ہوا تھا, جہاں پہ انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگائے تھے جب شہباز شریف جو تھے وہ گئے تھے مسجد نبوی. تو اس کے بعد بالکل ہم گئے تھے اور ہم لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ بھئی اب پاکستان سے لوگ نہیں آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ گئے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ آگے سے جو ان کے آفیشلس تھے ان کا بیہیویئر جو تھا نا کچھ تھا اس طرح کا کہ آپ کو بہت برا فیل ہو رہا تھا. اور یہ پھر آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو کہ بھائی آپ اس طرح کیوں فیل کرا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہم لوگوں نے خود کیا ہے, ہم پاکستانی لوگوں نے ہی اپنا نام خراب کیا ہوا ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ آپ ان پاکستانی لوگوں میں سے نہ بنیں جو جا کے ملک کا سر جھکاتے ہیں, دوسرے اپنے شہریوں کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے ان کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر تمیز کے دائرے میں رہیں, کوئی جلدی مچانے کی کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکہ میں جو ہے وہ ہمارا کیا سارا جو تھا وہ ایکسپیرینس رہا, اور کس طرح ہم نے اپنی عبادتوں کا ٹائم رکھا, اور مکہ میں مطلب کھانے پینے کا کیا سین تھا, اور ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے نا ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.